اللہ دے نبی اسا ایک نماز پڑھو سا کو پتہ نہیں ہوگا اسا اگلی نماز پڑھ سکتے ہیں یا پہلے موت آوے سی آپ نے فرمایا کوئی فکر کہنی تو علیہ موت دی اللہ دے نبی تو علیہ وچ کتنا فکر ہے آپ نے فرمایا میں اتحیات تے بیٹھا ہوں سجے پاسے سلام پھیرا میں کو پتہ نہیں ہوگا میں کھبے پاسے پھیر سکتا یا نہیں گویا کہ امام کائنات نے یہ بھی فکر دیوائیے ہر ویلے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے ہر ویلے اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے ہر ویلے اپنے انجام کو یاد کرنا چاہیے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے پوچھا اللہ دے نبی نے فرمایا تواڈے وچوں سیاںا بندہ کیڑا ہے تنا بندہ کیڑا ہے اللہ دے نبی کون ہے تساں وضاحت فرما چھوڑو اللہ تے اللہ دے رسول جان دین یا اللہ جان دے یا تساں جان دے ہو کیونکہ وحی آندی ہے توالو امام کائنات نے فرمائے میری امت دے وچوں او بندہ دانا ہے او بندہ سیاںا ہے جڑا بندہ اپنی موت کو یاد کیتی راوے جڑا بندہ اپنے مرن دے بعد دے منظر کو یاد کیتی راوے جڑا بندہ اپنے آپ کو پھٹے تے لیٹن تے یاد کیتی راوے جڑا بندہ اپنی قبر کو یاد کیتی راوے جڑا بندہ اپنے معاشر کو یاد کیتی راوے یہ دنیا دی کوئی حیثیت نہیں اللہ نے قرآن کریم جی یہ بات سمجھائی ہے اللہ فرمائے دے دنیا والوں یار سے زندگی ہے عندكم ينفد وما عند الله باق سب شے فنا تھی مننی ہے جڑی شے توالے کے ہر شے رانی ہے جڑی شے کہنے کے بولو وما عند اللہ باق یعنی جڑی شے آخرت ہے جو کیا رانی ہے باقی نیندر نہ کرو بڑا سفر کرایو ہیڈ پانچ نادتے اوچتے پروستی مقبول رہی یہ سارا سفر چڑھ تھی سی میں کچھ سارے نہ پتہ نہیں کیڑا کیڑا کڈو کڈو آیا بیٹھا ہیں این واسطے میں سارے بزرگیں کو میں دیدا بیٹھا تے جیڑا میرے توجہ کر جتنا گوڑ اتنا مٹھا جے کو نیندر ڈھیر پریشان کی تھی پیو نا وہ اٹھی کھڑے اپنی جات دو میں ٹوٹ سی طبیعت ٹھیک تھی ویسے یا جا تبدیل چا کرے یا گوڑے چھوڑنے وے جے سٹیج تو کہیں کو نیندر آئی بیٹھے ہوئے تو ساں میں کدھر آنکھ مرائے او والمائیں سنبھال گئے یہ کیونکہ انہیں کو تو ساں دے دے بیٹھو میں کہہ دیتا بیٹھو سٹیج تو آنے ذمہ ہے تو تو ساں میرے ذمہ ہو ٹھیک ہے بھائی ہاں ہون توجہ میری طرف کرائے کیڑی شاید حیثیت ہے اونچا جواب دو اونچا ہاں اونچا وہ میرے سونے بزرگوں اونچا جواب ہے کیڑی شاید حیثیت ہے کیڑی شاید حیثیت ہے دنیا دی کوئی حیثیت نہیں ہون میں جڑی حدیث سنا من لگا نا کتی نمبر تھی گا وہ ششو پنجالا چکر اللہ تو کو شاءاللہ بس کے آمین آخو اللہ اے بس کے تو سونی گال ہے نا ہون اگلی گال سنا ہے ذرا نبی ایک اے ہون حدیث گور نال سننی ہے جاگ دے بیٹھے ہو جر لے آنسو میں بس چکر ایسا انشاءاللہ میں ساری گاڑی جہاں بریکاں شریکاں ٹھیک ہیں لیدر بھی نمیں پاتی ودے ہونے ہیں ہر ویلے جتھاں آگ سو ہینڈ بریک چھے گل کئی علماء ہوندے نا جڑے آخری گال کریں 40 منٹ لا دے سادہ او چکر کہہ دی نبی کریم علیہ السلام ایک واری اپنے بیوی نال اپنے ازواج نال اپنے گھر والے نال ایک لفظ سے غور کری آپ ناراض ہو گئے ہیں تے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ لگائی اللہ دے نبی ناراض ہو گئے ہیں آپ نے آ کر کے حضرت سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے پوچھے عائشہ اللہ دے نبی کیوں ناراض ہو گئے ہیں حضرت امہ جان نے فرمایا جی میں نبی پاک دی گھر والی ہاں میں توالی بیٹی سیدہ حفصہ بھی نبی پاک دی گھر والی ہے اپنی بیٹی کے پتہ کرو کہ کیوں ناراض ہو گئے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کے پوچھا نبی کریم کیوں ناراض ہو گئے آکھن لگی بابا جی میرے علم اچ کہیں نہیں آپ نے فرمایا چھائے دسا والے ہن کتھاں آخر کوئی وجہ دسا ہن کتھاں کیڑی جاتے ہیں آکھن لگے فلانی جاتے ہیں فلانے صحابی دے گھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ لگے
گئے اتھاں جڑے ویلے گئے تے ایک صحابی باہر کھڑائی دروازے دے ہوتے نبی کریم علیہ السلام اندران حضرت عمر نے سلام کی تے نال سلام کرن دے بعد فرمائے نے اے نبی پاک کو اطلاع دے ہو کہ عمر بن خطاب آیا کھڑے توارے نال ملنا چاہتے اللہ دے نبی کو اطلاع دے من دی خاطر صحابی نے انکار کر دیتے کہ نبی سے ناراض ہوئے سن حضرت عمر جلالی طبیعت دے انہاں کہ نہیں ایک باری میرا آنکھو تو صحیح وہ بندہ لگا گئے آدھے اللہ دے نبی عمر آئے کھڑن ویسے تو سب پابندی لائی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ اندر نہ آوے اور حضرت عمر اجازت طلب کریں دن امام کائنات نے فرمایا عمر کو انتظار کیوں پہ کرویں ہو حضرت عمر کو اندر آمن دی اجازت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے جو ہی دروازہ کھولیا ذرا توجہ طلب جملے ساری کائنات دا سردار جناب محمد کریم علیہ السلام سامنے فارش دے ہوتے چٹائی تے تڈی بچھا کے اللہ دے پاک نبی چٹائی دے ہوتے ستے ہوئے وَهُوَ مُزْتَجِعٌ عَلَىٰ حَسِيرِهِ چٹائی وچھی ہوئی ہے تلی وچھی ہوئی ہے آپ نے اپنے بدن مبارک تو چولا تے کرتا مبارک لہایا ہویا ہے آپ انہیں چٹائی دے ہوتے ستے ہوئے ہیں آپ نے اپنا رخ انور پرلے پاسے کیتا ہویا ہے تے آپ دی کانڈ مبارک دروازے آلے پاسے آئی حضرت عمر نے سلام کیتا امام کائنات سلام دا جواب دے من دی خاطر کروٹ بدلی نے پاسا تبدیل کیتے نے چہرہ انور اپنا دروازے آلے پاسے کیتے نے تے ڈٹھے نے حضرت سیدنا عمر آئے کھڑن حضرت عمر دی دید پائے گئی ہے امام کائنات نے جیڑا اپنا پاسا مبارک تڈی تے چٹائی دے اتے بچھایا ہویا او جڑے ویلے اتے آئے پاسا آپ نے جڑے ویلے کروٹ بدلی ہے تے اپنا رخ دروازے آلے پاسے کیتے نے تے والے کیا آئی کہ آپ دے کندھے مبارک تے تڈی تے چٹائی دے نشانات پہ نظر دے حضرت عمر دے نظر پائی امیر المومنین دے اکھاں میں جو آنسو آ گئے امام کائنات نے فرمایا عمر روندہ کیوں کھڑی تیرے رومن دی وجہ کیا ہے آدھے اللہ دے نبی تُساں ساری کائنات دے سردار ہو کیسر ہو کسرا جڑے ویلے سمدن ایران تے عراق دے بادشاہ جڑے ویلے سمدن مخمل دے ملائم نرم بستر بچھا کے سمدن اللہ دے نبی تُساں سید الکونین ہو تُساں تاجدار ختم نبوت ہو تُساں امام الانبیاء والمرسلین ہو تُساں شفیع المجنبین ہو تُساں رحمت للعالمین ہو اللہ دے نبی تُساں ساکی کوثر ہو ساری کائنات دے سردار ہو تواڈی کیفیت لے کے میں عمر کے برداشت نہیں ہویا اگر تواڈی اجازت ہوئے تواڈے واسطے نرم و ملائم بستر دا انتظام کرا دے وہاں تاکہ تساں آرام نال سندے رہو سارا نہیں لوگیں دے تانے برداشت کریں دے ہو ساحر آدن شاعر آدن مجنون آدن سارا نہیں لوگیں دیاں تکلیفاں برداشت کریں دے ہو تو آپ کو ریسٹ دی ضرورت ہے تو آپ کو آرام دی ضرورت ہوندی ہے تڈی تے سمنا بندے تو آدھائے سمنا اللہ حال دے کے میں عمر کے برداشت نہیں ہویا اللہ دے نبی جے اجازت ہوئے تو آدھے واسطے سونا جیاں بستر بناؤ امام کائنات نے کیا جواب دیتا آپ نے فرمایا عمر چنگے تے نرم تے ملائم مخمل دے بسترے دی بات کر کے تو میں آمنہ دے لال کو اللہ کے دور کرنا چاہتا ہے یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے اللہ نے قرآن فرمائے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لائب و لہو اللہ بے مقام تے دے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اینا مطلب ہے حیثیت کیڑی شاہدی ہے بولو بولو کیڑی شاہدی ہے دو دو مہینے میں سونے نبی دے حجریں چولہیں گھر بھانا بلدی آئی اینا مطلب حیثیت کیڑی شاہدی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آدھنا سکائی کی نہیں بھارا بکھے ہوندے آسے کھندے پیندے کشے کہنا آسے اینا مطلب حیثیت کیڑی شاہدی ہیں
نبی پاک فرمیندے میرا دل دے اللہ احد پہاڑ کو سونا بنا دے وے تے والا میرا دل دے میں 3 دن دے اندر اندر پورے پہاڑ سونے کو خرچ کر دیواں انہاں مطلب ہے حیثیت کیڑی شاید ہیں بولو بھائی کیڑی شاید ہیں میرے نبی سی انتقام نہ گھندے ہیں معاف کر دینے ہیں واضح مطلب ہے کہ کیڑی شاید حیثیت آپ درگزر کر دینے ہیں واضح ہے بھی کیڑی شاید حیثیت ہے بولو بھائی نبی کریم علیہ السلام اکثر قرآن کریم دی جڑے ویلے آیات بینات تلاوت کرنا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آدن میں ایک رات امام کائنات دی نماز دیکھن دا ارادہ کیتے میں اللہ دے پاک پیغمبری میں قیام اللیل شروع کیتے رات دا قیام میں کھڑے ہوئے ہیں آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے فاتحہ دے بعد آپ نے سورۃ البقرہ شروع کرنی تھی ہے سورۃ البقرہ پڑھتے کھڑے حضرت حذیفہ دن میں سننا کھڑا میں جڑے ویلے سورۃ البقرہ مکن دے قریب آئی 3.25 سپاریاں دی منزل بن دی ہے حضرت حذیفہ دن میں سمجھ گیا نبی سے ان رکوع کرے سن سجدے جوئے سن لیکن آپ نے جو ہی البقرہ مکائی ہے آپ نے سورۃ آل عمران شروع کر دیتی ہے آل عمران پڑھتے 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 والے جڑے ویلے مکن دے قریب آئی ہے میرا خیال آ بھئی ہونے مکا کے رکوع کرے سن لیکن آپ نے سورہ آل عمران دے بعد سورۃ النساء شروع کر دیتی ہے امام کائنات اے جڑا وڈا لمبا قیام کھڑے کریں دے ہیں تے میں ڈٹھے آپ قرآن کی میں کھڑے پڑھ دے ہیں ایمیں اچھا اچھا تے سونا سونا کھڑے پڑھ دے ہیں آپ دے پڑھن دا انداز ہے وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَا وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ عَذَابٍ تَعْوَذَا جڑے ویلے قرآن پڑھ جیں رحمت الہی والی آیت کریمہ آوے اللہ دے نبی کھاڑ کے تے اللہ کے رحمت دا سوال کرے دیں تو جڑے ویلے عذاب والی آیت آوے والو تا رک ونجنا تے رو رو کے عذاب الہی دی پناہ مانگ دیں این انداز کے پتہ لگ دے میرا نبی رب کو راضی کریں نا تین دا مطلب ہے کہ دنیا دی کوئی حیثیت نہ آئی اللہ دے نبی دے نزدیک کیڑی شاید حیثیت اس آج 8-9 حدیثاں دا مطلب ہے کہ دنیا چ کچھ نہیں بھائی جان 3 چیزیں دی جنگ ودے لڑ دیں بزرگو ساری دی جنگ کتی چیزیں دی ہے نمبر 1 نا سادہ ہوئے سادہ نہ ہوئے بھائی بگال ختم یہ پہلی جنگ دوسری جنگ سادہ لباس اچھا ہوئے وی اے پی کاٹن کرنڈی بہترین نمبر 3 سادہ مکان اچھا ہوئے رہائش جگہ جھیڑا جگہ دی وجہ تو جھیڑا لباس دی وجہ تو جھیڑا نا دی وجہ تو یہ چیزاں تبدیل تھی ونجن جنہ بندے دی روح نکل ونجن نا تبدیل تھی میں دے خان جام ملک سردار چودری لمبردار نواب ساری نامیں دی جاتے ہی کو نام حضرات جنازہ تیار ہے نہ گیا حضرات جنازہ خان صاحب آگئے ہی کوئی نہیں آدھا سردار صاحب آگئے ہی کوئی نہیں آدھا حضرات جنازہ تیار ہے تے لباس بھی تبدیل ہو گئے جڑے لباس دی جنگ ودے لڑ دیا سے وہ لباس کفن اس تبدیل ہو گئے تے والے جڑے مکان دا رولا وہ مکان ہی چوکڑ کے مکان دا نا قبر بنا دیتا گئے قبر تیار ہے مکان بھی منٹیں تیار ہوئے کفن بھی منٹیں تیار ہوئے تے اعلان بھی منٹیں چوئے اللہ قرآن چاہتے دنیا کائنات والے ہو اے ہر شاید وقت ڈسیں دی پئیے کہ دنیا آر دیئے اے رات چل دی پئیے رات مک ویسی ڈیاں ویسی اے رات ڈس کے میں دی پئیے او میاں دنیا عارضی ہے اگر ڈی ہوئے تا ڈی میں دا پیاں دے ہر ڈی دی دیگر تے بڑھ دی دیگر ڈسیں دی پیاں دیئے اے دنیا عارضی ہے اے ہر بڑھڑا بندہ چٹے چٹے بال ڈسیں اے نکے نکے بال ڈسیں کہ دنیا عارضی ہے اے سارا دنیا دا نظام تے تبدیل اے سارے مسائل آدھر اے دنیا عارضی ہے قبرستانے کے پتہ لگ دے کہ دنیا عارضی ہے اللہ دے جنہ بھی سوچا کر
آخرت دے بارے سوچا کر جنہ بھی فکر کی تھی کر آخرت دے بارے فکر کی تھی کر آخرت دی فکر کرنا تیری ذمہ داری ہے تیری دنیا بھی سونی کر دے سو تیری آخرت بھی سونی کر دے سو اللہ دے جنہ بھی ترجیح دے آخرت کو دے ایمیں دے جویں نبی دے یار دے دیان ایمیں آخرت دی حیثیت بڑھا جویں نبی دے یار بنے دیان اللہ دے نبی دا یار ہے جہندہ نائے حضرت صہیب رومی رضی اللہ ہو بولو حضرت صہیب 1:40 میں دیکھیں انشاءاللہ دو کر چھوڑوں یا دو کے پہلے مکاؤں اچھا چلو جزاک اللہ خیر بارک چلو صلاح نال کام چنگا ہوں دے آج کل تو مولوی آدھے اگر سود ہے جی رضا مندی ہوئے دی جائز توبہ کرو یارہ انہیں مولوی کرو یا اللہ بچاوے ہر جاتے آدھے رضا مندی ہوئے تو ٹھیک میں وطو ہو ڈٹھے بھی رضا مندی گھن گنو دسواں بلا کیڑی شاہدی ایسی آتے دسو اچھا ایک گال دسن تو میں کہیں جلسے تے دیر نال نہیں گیا اوہ میں کو بلائی رکھ دن دیر نال سٹیج تے آمنن تو آدھے کے بھی پہلے پہنچ دا رہنا میں جلسے تے ہر جاتے ہیں جتھا ہی اللہ دے فضل نال میں وینا پہلے پہنچ دا کوئی بندہ گلہ نہ لیسی بھی مول صاحب لیٹ تھے یہ تو آرے ذہنے چوبے اوہ میں کو آدھن بابا تو تھکا ودائیں بھامے میں نہ ہی تھکا وداؤں اوہ بیمار تھی من پائے وینا چنگے چوکے بندے کو آخنا وہ دیکھ وہ تو ڈھاندا میں نہیں اللہ دا بندہ دیکھ وہ دیکھ وہ آنے کٹھے ودائیں لگ دے تیرا جگہ رہا ہے او سمجھو سویرے ہو کو 102 تے ضرور بخار ہو سا ایمیں یہ کہنا بل مائیں پیچھے تان چوڑا تھیا رہ گیا بھی حقی میں تھکا ہوتا بل اتھا یہ ریٹھم جو تو آدھا حال ہی تھکا واٹالا تھکے دکھانے میں بیٹھے انشاءاللہ آنکھو سارے سبحان اللہ اچھا آنکھو الحمدللہ اللہ دی قسم قبولیت دا وقت ہے ربا سارے پلے کشے نہیں جے ایو باہن قبول چا کر رہے ہیں تو سارے آمن سجایا ہے قبولیت دا وقت ہے میں مسافر بھی ہاں وقت بھی قبولیت دا مسافر دی دعا اراد نہیں تھی دی اللہ تیرے کے کچھ نہیں سے مانگ دے ہکا دعا ہے دلی دعا ہے اللہ جیتے ہیں جیندہ رکھ اسلام ایمان تے جیندہ رکھ اللہ آزمائشیں کے بچا کے رکھ اللہ جی میں اتنا کٹھے ہیں میں اپنی بہشت چی کٹھا کر دے کیڑی شہدی عزیز ہے کچھا جواب رہو صحابی دانا کی دم حضرت میرے نبی سی فرمائے حبشے وچوں سب تو پہلے جنت حضرت بلال ویسن فارسی چو سب تو پہلے جنت حضرت سلمان ویسن روم چو سب تو پہلے جنت حضرت صہیب ویسن تے آپ نے فرمایا انا سابقن بالعرب عرب دے وچوں سب تو پہلے جنت میں محمد کریم ویسن صلی اللہ حضرت صہیب رومی مکے دے بہن وڈے تاجران پیسہ ہا کروڑاں پتیاں یہ دیکھو نبی سی مکہ چھوڑ کے مدینے گئن حضرت صہیب سوچندن کیا فائدہ ہی پیسے دا جیتھا نبی دا پیاری نصیب نہ ہوئے چھوڑا پہ اٹھائی من کاروبار کرے سوں ارادہ کیتے نے گھر کو سنبھالے نے تالا مارے نے نال مہاڑی دے تلے میں کھڑا کھچے نے درہم دینار سکے اشرفیاں پیسے وچ پورے نے کدی موقع ملیان کڑ سوں چابی بھی نال وچ سواری تیار کروڑا پتی بندہ ہے مکے وچوں وینا پہ مدینے نا صہیب رومی ہے مکے آجیں روک کی دے انہیں کہ کہنا ونجھڑے سوں تو وینا ہی سڑے مکے دی منڈی کمزور تھی سی وڈا تاجر تا تو وہیں نہیں سے ونجھڑے حضرت صہیب آدن میں ویسا انہیں نہیں سے ونجھڑے حضرت صہیب آدن میں ویسا میرا بابا نبی پاک دے بغیر گزارا نہیں تھی کروڑا پتی بندہ ہاں تے آگے دی میرا گزارا نہیں تھی نا انہیں کی گزارا تھی بھی نہ تھی بھی فال سادہ تیرے بغیر گزارا نہیں تھی نہیں سے مجھانے میں اچھا ہی دیکھو حضرت صہیب رومی آدھن اچھا وہ کی میں راضی تھی سو موہو کڑھو جی میں آدھے ہو میں تو کو راضی کرنا میں کو ونیاں ڈے ہو انہیں آپا سے گڑ بڑ کی تھی ابھی این جی شرط لاؤں جڑی صہیب مان نہیں نہ سکے جڑی صہیب انہیں کے منے سے حضرت صہیب آدھن کیڑی آکھر لگے نگر مکے وچوں مدینے ونجنا چاہدے ہو ولی میں کرو اپنا مکان سارے حوالے کرو تے اپنی جمع پونجی درہم دینار بھی سارے حوالے کرو تے جڑی سواری تے چڑھے بیٹھے ہوئے سواری بھی سارے حوالے کرو اگر ونجنا چاہدے ہو تے پیدل لگے مجھو لیکن انہا پاگلے کو پتہ کہنا جہدی نظر آخرتیں ہوئے اوال سوارین تے مالو متا جو کہنی دے داؤں تے جہدے دل چ نبی پاک دی محبت ہوئے والو
سارا چیزاں کہنی دے داؤں دا حضرت صہیب رومی آدھن شرط منظور ہے انہیں کہ سوچ گن منظور ہے ایک گھنو سواری دی مہار منجو پہ میرے دروازے دی چوکھڑ دے تلے مٹی ہٹے سو پوری جمع پونجی ہے چاہ گھنو تے نال چابی بھی نال چابی بھی یہ دیکھو مکے بھی چوٹو روپائے نا کروڑا پتی پر ویندہ خالی جیب ہاتھ اس کا شکائی کوئی گال نہیں والا صحت ملی تو مال کما گنسوں پر آخرت رول گئی تو سابی شاہ رول ویسی کیڑی شاہ کو ترجیح دیتی نے اور میرے دیکھو میں جملے علامہ چاہنا کیڑی شاہ کو ترجیح دیتی نے تو سا عمر حج تے گئے ہو سو مکہ مدینے اللہ سفر دیتے ہوئے آج کل تے آبادی بھی ہے تے روڈ بھی ہے اولے کیا کیفیت ہو سی حضرت صہیب رومی ساری رات پیدل سفر کریں دے رہ گئے بھوک لگیا درختان دے پتے پٹ کے منہ چپا کے گزارا کریں دے جتی پھٹ گئی ہیں پیر لہو لہان ہو گئے تندہ مدینہ دو پہ پیسے دی خیر ہے مکان دی خیر ہے سواری دی خیر ہے نبی کریم علیہ السلام وسطی قباء وچن تے آپ نے مسجد قباء بنائی ہوئی آئی تے مسجد قباء دے سینے چ بیٹھے ہوئے ہیں تے آپ نے اپنا روخی میں مکے والے پاسے کیتا ہویا اچانک آپ دی نظر پائے گئی ہے کہ حضرت صہیب بندے بیان ہن جڑے جملے والے دا پیاں جائزائے کیتے اپنے آپ دے اوتے ارمان کرے سی اللہ دے پاک نبی نے اپنا ہاتھ اونچا کیتے اپنی جگہ تو کھڑے ہو گئے تے آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے فرمائے مبارک ہو بھی صہیب مبارک ہو بھی صہیب رات جڑا مکے چکھڑ کے مکے دے کافرنال سودا کر کے آئی اللہ پاک نے تیری ساری بات میں کو قرآن دے ذریعے دسا چھوڑیے اچیا کو سبحان اللہ جی میں وزن دا جملہ یوں وزن دیا وے سبحان اللہ جنہیں ہون تک بھی نہیں علایا اللہ دی پاکی بیان نہیں کی تھی زبان جراب نے دیتی ہے ایک باری اچھی سارے آنکھو سبحان اللہ صہیب ساری دنیا میرے نبی دو ٹوراوے تو جڑا آخرت کو ترجیح دیتی وداوے اندو میرا نبی ٹور وجے اللہ دے نبی وینے پہن صہیب روندے ودیان کہ واہ ترکڑی دے ایک پاسے میرا مالا میری سواری آئی میرا مکانا بے پاسے محمد الرسول اللہ میرے نبی سنگین اے میرے ہتھیں دو دیکھ ایمیں آپ نے ہاتھ کھلے کر کے حضرت صہیب کو جب بھی پاتی دعا کر اللہ صاحب کو جنت بھی دے وے نبی دا پڑوس بھی دے وے کیا منظر ہو سا حضرت صہیب آدن میرے نبی پاک نے میرا متھا چمے تے میں حال دے من لگیاں جو مکے آجے میرے نالی میں کیتے میرے نبی فرمائے صہیب حال دے من دی لوڑ نہیں ہونے جبریل آئے تے تیرے بارے قرآن دی آیت دے کے گئے تے تیری شانی میں آسمانہ تے چرچا پہی کریں گے اللہ تیرے بارے آدے وَمِنَ من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد صہیب اللہ پاک نے تیرے بارے قرآن چڈو ٹوک لفظیں کتنا خوش نصیب ہے اللہ فیصلہ کر دیتے کہ صہیب اپنا پیسہ دے کے اپنے آپ کو مول گھنائے اپنا پیسہ دے کے اپنے آپ کو مول گھنائے یا اللہ اے ویڈاز چھوڑ کہیں دے واسطے اللہ دے مرضات اللہ میں اللہ دی رضا واسطے میں اللہ دی رضا واسطے اچھا اللہ تائیں کیا کیتے اللہ دے واللہ رؤوف بالعباد میں اللہ اپنے
بندے دے نال بڑا مہربان تے نرم ہوں میں اللہ حضرت سہیب کو معاف کر دیتے میں حضرت سہیب مال کو کہنا ڈٹھا آخرت کو ترجیح دیتی آسی اپنی سواری دی پرواہ کہنا کیتی آس اپنی آخرت دی پرواہ کیتی آس اپنے مکان دی فکر کہنا کیتی آس اپنی آخرت دی فکر کیتی آس کامیاب بھی وہ بندہ ہے قد افلح المومنون مومن کامیاب ہے وہ بندہ کامیاب ہے من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز جنی آخرت چنگی بن گئی ہے جڑا قیامت علی کھڑا ہو سی اللہ دی بارگاہ ویستے اللہ سے وانجوے فلانو میں تے کو معاف کر دیتا کیا منظر ہو سی ہو وانج یار میں تیرے تے راضی ہو گیا وانج تیرے واسطے جنت دے بوئے کھول گئے ساری زندگی آخرت دی فکر کریں نہ رہ گئے کیا یاد کرے سے راتی نہ اٹھنا میں میرے سامنے سجدے کرنا میں مال دینا میں میرے ناتے خرچ کرنا میں لوگ تے کو تکلیف دے میں نا انہاں کو میری رضا دی خاطر معاف کرنا میں اللہ فرمے دے بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا جدہ بھی سوچا کرو آخرت دے بارے سوچا کرو اے دنیا عرضی ہے آخرت دے بارے سوچے سو اللہ دنیا بھی سونی کرنے سی تے اللہ آخرت بھی سونی کرنے سی کیڑی شاہ دے بارے سوچنے نبی سے ایک جوان کو آکے ہے مانگ کیا مانگ دیں میں تے کو گنا دینا شابش اوہاں کسی میں کو بات ہے کہ ڈاچی دے ہو چھا ڈاچی جان دے ہو نبی سے مسکرا پہنا میرے دے خود رہا نبی سے مسکرا پہنا آپ نے فرمایا کملا ڈاچی منگی ہے تیرے کہتے بنی اسرائیل دی بڑھڑی عورت سیانی ہے انہیں کسی او کی میں آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پہ کرنے ان سفر تے رستہ وینے ان بھول بار بار تے خیمے لائنے پوچھنے بھی کوئی چکر کہیں دے ذہنے چوہے تا دسو ایک بندے آکے یوسف علیہ السلام جلے فوت تھی نے پیان انہوں نے وسیعت کی تھی مصر جدہ چھوڑو مسلمانو میرا لاشا مبارک نال چاہ کے وجائے اساں ایمیں چھوڑی میں ہیں یوسف نبی دی قبر کہیں سے کھولی انہوں کو کہیں سے چاہتا انہوں دے پاک وجود کو لہذا ہی واسطے رب سارے کے رستے بھولویں دا پہ موسیٰ علیہ السلام آدن وال پتہ ہے کہیں کو جو یوسف نبی دی قبر کتا ہے انہیں کسی ایک بڑھڑی ہے سارے کافلے وڈیری عمر دے او کو پتہ ہے بھئی یوسف نبی دی قبر کی تھا موسیٰ علیہ السلام آگئے سلام علیکم اممہ جی وعلیکم سلام پوترا اممہ سنے سے تے کو یوسف نبی دی قبر دا پتہ ہے آکھن لگے جی آپ بپا وہ وڈیری عمر دی ہے اچھا اممہ داس لگ دے اسا انہاں دی وسیعت بھولے وینے تاں رستہ بار بار پہ بھول دیں تے بڑھڑی آکھن لگی اللہ دے نبی موسیٰ کلیم میں جہاں کچھ شرطیں وہ شرطاں میں جہاں پوجاں چا کرو تے وال میں قبر ڈاس دے ساں انہیں کہا اممہ پتہ نہیں کہیں جہاں شرطاں آدھی ہے یہ کو جا دی اسی میرے واسطے کو کچاوا تیار کرو بڑھڑیاں میں ٹور نہیں سکتی میں آکھن لگے اممہ تے جہاں کیڑیاں شرطاں آکھن لگی ہے پوترا میری زندگی گزر گئی ہے جی میں تو ساتھ دینا ہوں لتاں قبر والے پاس بڑھڑی تھی گئیاں تے موت میرے قریب ہے اللہ دی عدالت جو میں حاضر ہونے تے میں بڑا ہونا ڈر لگ دے میں کو تے میں چاندیاں تو اللہ دا کلیم ہے اللہ دا نبی ہے میرے لال وعدہ کر ضمانت دے میں کو جو اللہ سونا قیامت لڑی میں بڑھڑی اپنی بندی کو جنت ضرور دے سی چاچا وہ بزرگا خلاصائی بھی جلسے دا میں کو زمین دی لوڑ نہیں میں کو فصل دی لوڑ نہیں میں کو صحت دی لوڑ نہیں میں ہی نہیں آدھی میرے نال وعدہ کر جو میری محتاجی نہ تھی وے محتاجی برداشت ہے پر موسیٰ کلیمہ میں وڈیری عمر دی عورتاں میرے دل دی تڑپے بس وعدہ کریں آجو اللہ میں کو جنت دے سی حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھن اممہ اسا اللہ دے نبی ہیں بغیر اللہ دی مرضی دے کہیں دے ہوتے جنت واجب کہیں سے کریں دے ہوں دے اللہ جب تے نہ آگسی میں کیمیں تے ہوتے جنت واجب کر سکنا ان دے چھ میرا کوئی اختیار نہیں اممہ بڑھڑی آدھی ہے جے پوتر موسیٰ کلیمہ جے تے واسے چھ نہیں تے وال معذرت مائیں یوسف نبی دی قبر نہیں ڈسے کتنی بڑی گال ہے اللہ دی قسم ہے کتنی اجاں تک بھی تک نس میں جاوے جلسہ موسیٰ علیہ السلام آدھے نمہ میں نہیں کچھ کر سکتا
یہ اگلے جملے میرے ضائع کرے سے ارمانی تھی سے ہوا کہ جے نہیں کر سکدا تے میں بھی نہیں ڈر سکدی میری مجبوری ہے اماں نا پتر میں نہیں ڈر سکدا جاگ دے بیٹھے ہو یہ بھیک مگساں میرا یہ جملہ سنا یہ دیکھو میں تھوڑا بھیرا ایویں حضرت موسیٰ کلیم نال اماں بڑھڑی دی بحث پہ چل دی ہے تے اچانک میرے اللہ کریم نے جبریل کو روانہ کیتے اللہ کریم نے فرمایا میرا پیارا موسیٰ کلیم دیکھتا صحیح میری بڑھڑی بندی میری جنت چامن دا کتنا شوق رکھی بیٹھی ہے دیر نہ لا میرا کلیم وعدہ کریں بڑھڑی نال تے زمانت چڑے میں اللہ نے ہی دے ہوتے اپنی جنت واجب کر دیتی ہے چھکے آنکھو زور دا آنکھو کتنی وڈی گال ہے اللہ تیرے کیا دھیرات جنت دا سوال کرنے اللہ تیرے خزانے اس کوئی کمی نہیں سارے جیاں گناہگار کوئی نہیں اللہ جنت دے چاہ اونچی آنکھو آمیں ایمیں مانگ جی میں بڑھڑی مانگ دی پئی ایسا نسے اڑ دے اللہ ہوتا ہی جیتی جنت نہ دے میں اللہم نسألک الجنت الفردوس سودا مہنگا کہیں نہیں یہ جنت آج دے جل سے اجمل وجت تے اماں بڑھڑی آکے واقعی اکھاں میں چوہنجوں پیاں نکل جان تے خوشی کے بیٹھی آدھی ہے شکر ہے اللہ تیرا اماں ہون تے دس یوسف نبی دی قبر کتا ہے وہاں کیا با میری ایک بھی شرط ہے اماں دس کیڑی شرط ہے میرا موسیٰ کلیمہ میرا دل دے اللہ میں کوئی جنت بھی دے وے تے جنت جتا ہے موسیٰ کلیم دا ہمسایہ بھی بڑھا دے وے موسیٰ علیہ السلام ذرا چپ ہوئیں اللہ کریم نے فرمایا میرا پیارا کلیم ذرہ برابر بھی دیر نہ لا ایکو آنکھ نے اللہ نے جنت بھی دے دیتی ہے تے جنت جو موسیٰ کلیم دا ہمسایہ بھی بڑھا دیتے جنہ بھی سوچا کر آخرت دے بارے سوچا کر جنہ بھی سوچا کر جنت دے بارے سوچا کر یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے تیجا زمینہ تیرا مال تیرے رقبے تیجا فصلہ ہر شاہی تھائیں رہ بننی ہے تیرے مکان بھی تھائیں رہ بننے بس اپنے آپ کوئی میں منجے تے وے پھٹے دے ہوتے لیٹن دا تصور کیتا کر ساریاں چیزاں اپنے آپ ٹھیک جیاں ویسن آخرت دی سوچ رکھنا اللہ کہیں دی گربان نہیں بٹھیں دا آخرت دی سوچ رکھنا اللہ نمازاں سائے نہیں کریں دا آخرت دی سوچ رکھنا اللہ کہیں دی دل ازاری نہیں کریں دا آخرت دی سوچ رکھنا اللہ کہیں کو تکلیف نہیں دیں دا تے کہیں کو رویں دا نہیں آخرت دی سوچ رکھنا اللہ کہیں دی عزت دا ڈاکو نہیں بن دا اللہ فرمے دے جنہ بھی سوچا کر آخرت دے بارے سوچا کر چاہی میں سوچا کر جی میں بڑھڑی سوچی بیٹھی آئی حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا اماں تیری خواہش کو دیکھیں تیری سوچ کو دیکھیں اللہ نے تیرے ہوتے جنت بھی واجب کر دیتی ہے تے جنت جو میں موسیٰ کلیم دا ہمسایہ بڑھا دیتے ہوا کہ ہون میری شرط پوری تھی یہ ہون ہی میں کرو پہ ونجو پہ فلانی جاتے پانی دا کھڑا کھڑا ہو سی اتھو پانی ہٹا ہے تے تلو قبر آوے سی اتھو وقت مٹی ہٹا ہے تے حضرت یوسف نبی دی قبر ہے انہیں کو گنو او وال گئے انہوں نے پانی ہٹایا وال انہوں نے زمین کھٹی تے وچوں یوسف نبی دی قبر یاد رکھی ہے کہ مسئلہ اہل حدیث دی محبت سنی جول نبییں دے جسمیں کو مٹی نقصان نہیں دیں دی نہیں سمجھ آئی نبییں پیغمبریں دے جسمیں کو مٹی نقصان ہے اچھا جواب دیو نبییں دے وجود قبریں محفوظ ہوندن خوشبودار ہوندن معطر ہوندن نہیں سمجھ آئی معطر ہوندن خوشبودار ہوندن اللہ بچیں دے وجود بچیں دے اور ایک بھی گالی سمجھ آئی کہ اگر کوئی مسئلہ ہوئے تو قبر کھولی وائن سکتی ہے کوئی مسئلہ ہوئے تو قبر ہی چو لاش کو میت کو چاہ کے کہیں بھی جاتے ہیں شیفٹ کیتا وان سکتے ممانعت کہیں نہیں سمجھ آئی کوئی عیب نہ ہوئے کوئی مسئلہ نہ ہوئے تھا انہوں نے والے ایمیں کیتا جب لاشا مبارک چاہتا وال جو رستہ گھدونے رستہ نہ بھولے لگے گئے لیکن ساری گار سنا مردہ مقصد ہے کہ بوڑھڑی دی سوچ کیڑی سوچ آئی اچھا جواب دو کیڑی سوچ آئی بس ایو میرا پیغام ہے جلسے دا پیغام ہے شفیق صاحب دا پیغام ہے ساری جماعت دے علماء دا پیغام ہے میرا پیغام ہے کہ بھائیو جدہ ہی سوچنے کے دے بارے
بولو نماز ضائع نہیں کرنی انشاءاللہ. آج وعدہ کرو ادھی رات دا ٹائم ہے نماز ضائع نہیں کرنی. کہیں کو آج دے بعد اپنے ہاتھ نال اپنی زبان نال تکلیف نہیں لیونی, کہیں دی دل ازاری نہیں کرنی. کوئی ساری وجہ تو لکھی تھی وے اسائیں کرے ہی نہ تھی وڑے سو. نماز دی پابندی کرنی ہے, اللہ دے حق پورے کرنے, قرآن دی تلاوت کرنی ہے, حلال روزی کھاونے, مسلمان بن کے رہنے اور سوچ آخرت دی ذہن اچ پا کے رکھنے. جب یہ ترتیب ہو سی اللہ دنیا بھی سونی کر لے سی, اللہ آخرت بھی سونی کر لے سی. میری دعا ہے اللہ توارے سارے اندے نیک کرمان پورے فرماوے. وما علینا الا البلاغ المبین. کوئی گال نہیں سی تواری محبت ہے اتھا تساں پولیس گھٹ بنے بیٹھے ہو. آواز بے نمیں پولیس حالے آسن 16 نومبر بروز ہفتہ پیشیں کلو گھن کے دیگر تک ظہر دی نماز دے بعد پکی پول پکی پول صادق بھائی کے پروگرام ہو سی 16 نومبر بروز ہفتہ انشاءاللہ. مفتی عبدالرحمن شہین صاحب دا بیان ہو سی تو میری بھی حاضری ہو سی انشاءاللہ. دعائے خیر دی قبولیت دا وقت ہے, لوگ ہی وقت کو گولیں نہ دعا کرن واسطے. بھائیو لازمی دعائے شریک تھی وہ اللہ تعالی اتے رحمت کرے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ سا کو منگن دا ڈانی اندہ بن منگی عطا فرما. اے اللہ سا گناہگار ضرور ہیں پر تیری رحمت دے طلبگار بھی ضرور ہیں. اللہ سارے گناہ کو معاف فرما. یا اللہ رات آخری پہرے قبولیت دا وقت ہے. اللہ تیری رحمت پہلے آسمان تے آئی ہوں دیئے تے آوازاں دے دیئے. اللہ ساری دعا ہے تیرا وعدہ ہے کہ چٹے والے آلے بندے کو خالی نہیں میں بنے گا, چھوٹے چھوٹے بالیں کو خالی نہیں میں بنے گا. سفید ریش بزرگ تے چھوٹے چھوٹے بال, علماء تے مسافر سارے دستے دعا پھیلا کے دعا کرنے. اللہ سا کو محتاجی کے بچا, اللہ سا کو شرمندگی کے بچا, اللہ سا کو رسوائی کے بچا. اللہ سارے پیو ماں بھینے برا رشتہ دار دنیا تو جڑے چلے گئے نا لونا دیا قبر منور فرما. یا اللہ آج دیئے بزم آج دا پروگرام اپنی بارگاہ قبول فرما. یا اللہ علماء حق دی حفاظت فرما. اللہ جڑے لوگ بیمارن ہسپتال جن سفر جن گھر میں جن اللہ سب بیمارن کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے اولاد کو نرینا اولاد عطا فرما. یا اللہ بے روزگارن دے رزق جو برکت عطا فرما. یا اللہ بے سہارن دے سہارے دا انتظام فرما. یا اللہ جڑے ناجائز قیدے چننے نظری آیاں فرما. یا اللہ سارے بھائی شفیق صاحب نے محنت کی تھی بزم سجائیے. اللہ این بزم کو اپنی بارگاہ قبول فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اسا جڑے ویلے اٹھوں ہی نہیں این حالت چٹھوں کہ تو سارے تے راضی ہوون. یا اللہ سارے تے راضی ہوون. اللہ سارے تے راضی ہوون. اسحال الحدیث دا داتا اکلا تو ہیں, دستگیر بھی تو ہیں, حاجت روا بھی تو ہیں, مشکل کشا بھی تو ہیں, تنگو سے آزم بھی تو ہیں. اللہ اسا تیرے کو دست دعا پہلے دیں. اللہ اسا کو گناہ کے محفوظ فرما, شیطان دے ہر چنگل کے محفوظ فرما. اللہ جنہ دے پیو ماں بڑھڑیں صحت علی زندگی نصیب فرما. اللہ جڑے بے اولاد نرینا اولاد عطا فرما. اللہ جڑے مظلوم مسلمان انہوں دی مدد فرما. اے اللہ مدارس دی مساجد دی حفاظت فرما. اے اللہ جڑے جڑے جتوں جتوں چل کے ہیں سب دا چلاون قبول فرما. اے اللہ سا کو دنیا میں رہ کے آخرت دی تیاری نصیب فرما. اے اللہ پکا سچا نمازی بنا. اے اللہ اپنے محبوب دا پکا سچا تابعدار بنا. اے اللہ صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما. اے اللہ قبر دی گھٹن کے ڈر لگ دے اپنی رحمت دے نال عذاب قبر تو محفوظ فرما.
آخرت دا سفر بڑا لمبا ہے اللہ سفر آخرت صدا آسان فرما اللہ میدان معاشر دیاں ہولناکیاں تے معاشر دیاں سختیاں بڑیاں عجیب ہیں اللہ قیامت نہیں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما اپنے محبوب دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرما اے اللہ عقیدہ توحید نصیب فرما شرک تو بچا سنت دی پیروی نصیب فرما بدعت تو بچا رزق حلال نصیب فرما حرام روزی تو بچا اے اللہ جب تک زندگی دے اسلام والی دے جڑے ویلے موت آوے مرد ٹیم ایمان دی دولت نصیب فرما اے اللہ تو غفار ہیں اے اللہ تو الغفور ہیں اے اللہ تکو تیرے 99 صفاتی نامے دا واسطہ ہے سڑے گناہ میں کو معاف فرما اے اللہ انکا انت الغفور الرحیم اے اللہ سمندر دی جھگ کے زیادہ بھی گناہ بندے کے ہوئے اگر شرک نہ ہوئے تے معاف کرن تے قادر ہیں اللہ تو گواہیں اساج تک تیری ذات اور تیری صفات نال کہیں کوئی شریک نہیں ٹھہرایا اللہ ساری زندگی دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ مرد ٹیم شرمندگی تو محفوظ فرما اللہ مرد ٹیم کلمے دی دولت نصیب فرما یا اللہ قرآن پڑھ جے موت آوے سجدے دی حالت جے موت آوے جڑے ویلے موت آوے نماز دی حالت ہوئے جڑے ویلے موت آوے احرام دی حالت ہوئے جڑے ویلے موت آوے حج عمرے دی حالت ہوئے اللہ موت تے ساڑا مرنا خاتمہ ایمان تے فرما اللہ جنہ بھیڑی دے بھیرا نہیں بھیرا نصیب فرما اللہ جنہ بھیرا دیاں بھیڑی نہیں بھیڑی نصیب فرما یا اللہ چھیڑے جھگڑے کے بچا اپنی ناراضگی کے بچا اے اللہ ساڑے ہوتے اپنی رحمت فرما اے اللہ ساڑے ہوتے اپنی رحمت فرما اے اللہ دعا قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا بارک اللہ فیکم